ایران کی قوم پرستی۔ اہل ایران اپنی ایرانی قومیت کو عظمت و تقدیس کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر نسل پر اس قومیت و نسل کو فضیلت و برتری حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ خصوصی صلاحیتیں اور فطری قابلیتیں بخشی ہیں جن میں ان کا کوئی شریک و ہمسر نہیں۔ یہ لوگ اپنے گرد و پیش کی قوموں کو بڑی حقارت و ذلت آمیز نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کے لیے ایسے نام تجویز کرتے تھے جن میں توہین و تمسخر پایا جاتا۔ آتش پرستی اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ چونکہ آگ اپنے پجاریوں کو ہدایت دینے اور اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنے پجاریوں کے مسائل زندگی کو حل کر سکے، ان میں دخل دے اور مجرموں، گنہگاروں اور مفسدوں کا ہاتھ پکڑ سکے۔ اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مجوسیوں کا مذہب چند مراسم و روایات کا نام رہ گیا تھا جنہیں مخصوص اوقات اور خاص مقامات پر ادا کر لیا کرتے تھے۔ رہا عبادت گاہوں سے باہر اپنے گھروں اور بازاروں، دائرہ اثر اور سیاسی و اجتماعی امور میں تو اس میں یہ بالکل آزاد تھے، اپنی منمانی کرتے، ان کے خیالات جس رخ پر چاہتے انہیں موڑتے رہتے، یا پھر جو مصلحت اور وقت کا تقاضا ہوتا اس پر کاربند ہوتے، جیسا کہ ہر زمانے اور ہر ملک میں عام طور پر مشرکوں کا حال رہا ہے۔ غرض اہل ایران ایسے مکمل اور جامع دین سے یکسر محروم تھے جو ان کے باطن کی اصلاح کرتا، ان کے اخلاق سنوارتا، نفسانی خواہشات کو دبانے اور نیک خواہشات کو ابھارنے کی اس میں طاقت ہوتی۔ وہ خاندان کا نظام زندگی، ملک کا دستور حکومت ہوتا جو سلاطین کی چیرہ دستیوں اور حکام کی زیادتیوں کی روک تھام کر سکتا، ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتا اور مظلوم کے حق میں انصاف کرا سکتا۔ لیکن جیسا کہ اوپر گزر چکا، آتش پرست ایرانیوں کو ایسا دین نصیب نہ تھا، اور اس طرح ایران کے مجوسیوں اور دنیا کے دوسرے لا مذہب و لا قانون افراد میں اخلاق و اعمال کے لحاظ سے کوئی فرق نہ تھا۔ بدھ مت اور اس کے تغیرات۔ بودھ مت اپنی سادگی اور اپنی انفرادیت عرصہ ہوا کھو چکا تھا۔ بودھ مذہب نے ہندوستان کے برہمنی مذہب کو اپنے میں شامل کر کے اور اس کے اوتاروں اور دیوتاؤں کو اختیار کر کے، جیسا کہ ڈاکٹر گستاو لی بان مصنف تمدن ہند کا رجحان معلوم ہوتا ہے، اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا۔ برہمنیت نے جو عرصے سے خار کھائے بیٹھی تھی اس کو ہضم اور اپنے میں ضم کر لیا تھا۔ بہرحال یہ دونوں مذاہب جو عرصے سے ایک دوسرے کے حریف چلے آ رہے تھے باہم شیر و شکر ہو چکے تھے، اور بدھ مت اب عرصے سے بت پرستی کا ایک مذہب تھا۔ جن ممالک میں بھی اس مذہب کے پیرو گئے، بت ان کے ساتھ رہے۔ یہ لوگ جہاں جاتے اور جس ملک میں پہنچتے گوتم کے مجسمے نصب کرتے اور اس کی شبیہیں تیار کرتے۔ ان کی مذہبی اور تمدنی زندگی ان مجسموں سے ڈھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مجسمے زیادہ تر بودھ مت کے دور ترقی میں تیار ہوئے تھے۔ پروفیسر ایشورا ٹوپا اپنی کتاب ہندوستانی تمدن میں لکھتے ہیں، بدھ مت کے سائے میں ایسی حکومت قائم ہوئی جس میں اوتاروں کی بھرمار اور مرد پرستی کا دور دورہ دکھلائی دینے لگا۔ سنگھوں کی فضا بدل رہی تھی، اس میں بدعتیں اور جدتیں یکے بعد دیگرے نظر آ رہی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب تلاش ہند میں بدھ مت کے بگاڑ اور تدریجی زوال کے متعلق لکھتے ہیں، برہمنیت نے بودھ کو اوتار بنا دیا، بودھ مت نے بھی یہی کیا۔ سنگھ بہت دولت مند ہو گئے اور ایک خاص جماعت کے مفاد کے مرکز بن کر رہ گئے، اور ان میں ضبط و قاعدہ بالکل نہیں رہا۔ عبادت کے طریقوں میں سحر اور اوہام داخل ہو گئے، اور ہندوستان میں 1000 سال تک باقاعدہ رائج رہنے کے بعد بودھ مت کا تنزل شروع ہو گیا۔ اس عہد میں اس کی جو مریضانہ کیفیت تھی، مسز رائس ڈیوڈس نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے:
ان مریضانہ تخیلات کے گہرے سائے میں آ کر گوتم کی اخلاقی تعلیم نظر سے اوجھل ہو گئی۔ ایک نظریہ پیدا ہوا اور اس نے فروغ پایا، اس کی جگہ دوسرے نے لے لی، اور ہر ایک قدم پر ایک نیا نظریہ پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ ساری فضا میں ذہن کی ان پرفریب تخلیقوں سے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور بانی مذہب کے سادہ اور بلند اخلاقی درس ان الہیاتی موشگافیوں کے انبار کے نیچے دب کر رہ گئے۔ مجموعی حیثیت سے بودھ مت اور برہمنیت دونوں ہی میں گراوٹ پیدا ہو گئی، اور ان میں اکثر مبتذل رسوم داخل ہو گئیں، دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا، بودھ مت برہمنیت میں گھل مل گیا۔ خلاصہ یہ کہ چین اور ان تمام ممالک کے پاس جو بودھ مت کے پیرو تھے، دنیا کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا جس کی روشنی میں دنیا اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتی اور خدا کا سیدھا راستہ پاتی۔ اہل چین متمدن دنیا کے بالکل مشرقی کنارے پر اپنی علمی اور مذہبی میراث کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے، جس میں نہ خود وہ کسی اضافے کے خواہش مند تھے اور نہ دوسروں کے ذخیرے میں اضافہ کرنے کے اہل تھے۔ وسط ایشیا کی قومیں، مشرق اور وسط ایشیا کی دوسری قومیں، مغل، ترک، جاپانی وغیرہ بگڑے ہوئے بودھ مت اور وحشیانہ بت پرستی کے درمیان تھیں۔ نہ کوئی علمی دولت ان کے پاس تھی اور نہ سیاست کا کوئی ترقی یافتہ نظام ان کے یہاں تھا۔ دراصل یہ قومیں اپنے عبوری دور میں تھیں، جاہلانہ بت پرستی سے نکل کر تمدن کی طرف آ رہی تھیں، اور چند قومیں ایسی بھی تھیں جو اس وقت تک شہریت اور زندگی کی ابتدائی منزل میں تھیں اور عقلی و تمدنی حیثیت سے ان کا دور طفولیت تھا۔